بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک خوبصورت اور پیارا قصہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے قصہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو ویڈیو کافی اچھی لگے گی۔ تو چلیے پھر اللہ کے بابرکت نام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا وقت بھی آ گیا تھا کہ مکہ ہر طرف سے سوکھا چھانے لگا، اور اس وقت مکہ میں پانی کی کمی بھی ہو گئی تھی، کیونکہ مکہ میں کافی عرصے سے بارشیں بالکل بھی نہیں ہو رہی تھیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی، اور اس وقت مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی بھی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور سردار اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈباتے اور اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ کیونکہ اب مکہ میں بارش کا سلسلہ بالکل ہی ختم ہو گیا تھا، بارشیں بالکل ہی نہیں ہو رہی تھیں، تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیا، اور مکہ کے بڑے بڑے لوگوں اور سرداروں نے اس میں اپنا ہاتھ ڈبایا اور قسم کھانے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی کی وجہ سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہمارے جانور بھی مر رہے ہیں، اس لیے آج ہم قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبۃ اللہ آئیں گے اور کعبہ شریف کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت تک پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہ آ جائے۔ اگر بارش نہ آئی تو ہم سب وہاں مر جائیں گے، مگر کعبۃ اللہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ قسم کھانے کے بعد سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج ہم نے کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبہ شریف کی دیوار کو پکڑ کر بارش کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہونے لگا، سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ جن لوگوں نے خون کے بھرے برتن میں ہاتھ ڈال کر قسم کھائی تھی ان میں سے ایک حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان بھی تھے۔ اب جیسے ہی رات کا وقت نزدیک آیا تو سب لوگوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان بھی اپنے گھر سے نکل کر کعبہ کی طرف جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتے وقت دیکھا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ کے چچا جان کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارا پیارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے، ہر طرف پانی کی کمی چھا گئی ہے، اس لیے ہم نے یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں بارش نہیں ہوگی تب تک ہم خانہ کعبہ کی دیوار سے ہاتھ نہیں ہٹائیں گے، بس اس بات کو پورا کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان نے کہا نہیں میرے بیٹے، وہاں تو مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہوں گے، اگر میں وہاں تمہیں لے گیا تو وہ مجھے کیا کہیں گے؟ یہ بات سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان آپ مجھے لے جائیں، اگر وہ لوگ مجھے کچھ کہیں گے تو میں واپس آ جاؤں گا، کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بہت مطمئن ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ اب مکہ کے وہ لوگ جنہوں نے خون کے برتن میں ہاتھ ڈال کر قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے، کل ملا کر 32 لوگ جمع ہوئے۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے بارش کی قسم کھائی ہے اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار سے ہاتھ نہیں ہٹائیں گے کہ جب تک بارش نہ ہو جائے، اب جب انہوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی چلتے ہیں اور بارش کے لیے دعا مانگتے ہیں، یہ بات سب کو اچھی بھی لگی اور سب مکہ کے لوگ کعبہ شریف کی طرف جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبہ کے ارد گرد کا میدان لوگوں سے بھر گیا کیونکہ لوگ ہی اتنے زیادہ جمع ہو گئے تھے۔ اب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ شریف کے بالکل نزدیک آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھتیجے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ کے نزدیک جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ لوگ جو کعبہ کے نزدیک جا کر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے جب بچے کو اپنے ساتھ دیکھا تو غصے سے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ اے ابو طالب، تم اس بچے کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے خون کے برتن میں اپنا ہاتھ ڈال کر قسم کھائی ہے اور ہم بارش کے لیے دعا مانگنے آئے ہیں، اس بچے کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ یہ بات جب سنی تو آپ کے چچا جان نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، جاؤ اور پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اب وہ لوگ
جنہوں نے قسم کھائی تھی انہوں نے کعبہ شریف کی دیوار کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ اے پروردگار بارش برسا دے، اے پروردگار بارش برسا دے۔ یہ کہتے کہتے ان کو پوری رات گزر گئی لیکن بارش کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ اب دوپہر کا وقت آ گیا تھا، سورج سر پر تھا اور یہ لوگ اسی طرح ہی اللہ سے بارش کی دعا مانگتے رہے۔ اب سورج کافی عروج پر تھا، زمین تپنے لگی، ہر طرف گرمی کی شدت بڑھ گئی، کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو گئی تھیں، مگر وہ 32 کے 32 لوگ اسی طرح ہی اللہ سے دعا مانگتے رہے، لیکن بارش کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اب وہ وقت بھی آ گیا تھا کہ وہ لوگ پسینے سے لت پت ہونے لگے، اور حیرانگی کی بات تو تب ہوئی جب کچھ لوگ گرمی کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر نیچے گرنے لگے۔ اتنے میں کوئی پیچھے سے آیا اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو پکڑ لیا، اور جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو غصے اور حیرانگی سے کہا کہ اے محمد تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ چچا جان آپ مجھے بھی اپنے ساتھ آنے دو، میں جب آؤں گا اللہ سے دعا مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ ضرور بارش برسا دے گا۔ یہ بات سنتے ہی آپ کے چچا کہنے لگے کہ ہم مکہ کے 32 بڑے لوگ اور ہم کل رات سے بارش کی دعا مانگ رہے ہیں اور ابھی تک بارش کا ایک قطرہ تک نظر نہیں آیا، اور تم 9 سال کے بچے ہو اور تم دعا مانگو گے اور کیا اللہ رب العزت بارش برسا دے گا؟ جاؤ تم اپنی جگہ جا کر بیٹھ جاؤ۔ یہ بات سنتے ہی اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ پیچھے جا کر خاموشی سے بیٹھ گئے، اور وہ لوگ اسی طرح ہی اللہ سے بارش کی دعا مانگتے رہے۔ ایسا کرتے کرتے ان کو 2 دن گزر گئے لیکن بارش کی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اتنے میں کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اٹھے اور جا کر اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب پیچھے مڑے اور دیکھا تو غصے سے کہنے لگے کہ اے بھتیجے محمد تم پھر آ گئے ہو۔ تو اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بار میں بارش کا نہیں کہنے آیا ہوں بلکہ میں تو آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چچا کا پسینہ پوچھنا شروع کر دیا۔ دیکھ کر آپ کے چچا آپ پر بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے لگنے لگے، اور اسی وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو دوبارہ کہا کہ اے چچا مجھے بھی اپنے ساتھ آنے دو، میں دعا مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ ضرور بارش برسائے گا۔ ابھی آپ کے چچا کہنے ہی والے تھے کہ ان 32 لوگوں میں سے ایک نے یہ بات سن لی اور کہنے لگا کہ اے مکہ کے لوگوں بارش آ گئی ہے۔ یہ بات سنتے ہی مکہ کے لوگوں نے کہا کہ اے پاگل یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم یہاں گرمی میں بیمار ہو رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ بارش ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ابو طالب کا بھتیجا کہہ رہا ہے کہ میں دعا مانگوں گا تو اسی وقت بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ یہ بات سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے کہ محمد تم آؤ جلدی سے آ جاؤ۔ یہ بات سنتے ہی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم بارش کی دعا مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت میں پیچھے تھا اور تم دعا مانگ رہے تھے، اور اب تم پیچھے جاؤ میں اللہ سے دعا مانگوں گا۔ یہ بات سنتے ہی 12 لوگ پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے اور باقی 20 وہیں کھڑے رہے۔ کہنے لگے کہ یہ 9 سال کا بچہ آگے کھڑا ہوگا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے کھڑے ہوں گے تو ہماری کیا عزت بچے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مکہ کے لوگوں تم پیچھے چلے جاؤ، اگر محمد اس بار پیچھے ہٹ گیا تو قیامت آ جائے گی مگر پانی نہیں آئے گا۔ یہ سب کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹنے لگے، کیونکہ مکہ کے لوگ اب بہت زیادہ تھک چکے تھے، اور باقی وہ لوگ جو پہلے سے ہی پیچھے ہٹ گئے تھے وہ کہنے لگے ان باقی بچے لوگوں سے کہ تم لوگ بھی واپس آ جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ یہ بات سنتے ہی وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ اللہ نے بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 9 سال تھی تو انہوں نے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ اب پیچھے جانے والے لوگ بہت غصے میں تھے اور زور زور سے کہنے لگے کہ اے محمد اب تو ہم لوگ پیچھے بھی آ گئے ہیں، اب تو بارش مانگ لو۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ تم لوگوں نے کیا مانگا؟ بارش، اور اگر میں بھی بارش مانگوں تو آپ میں اور میرے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ بات سنتے ہی وہ لوگ چلا کر کہنے لگے کہ اے محمد تو تم پھر کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بس دیکھتے جاؤ میں کیا اور کیسے کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان کا رنگ بدلنے لگا اور بادل جمع ہونے لگے۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف تھوڑا اور اوپر کیا تو آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اپنا مکمل چہرہ آسمان کی طرف کیا تو پورے مکہ میں زوردار ہواؤں کے ساتھ تیز بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی چھا گیا اور مکہ کے لوگ بارش کی وجہ سے نہایت خوش ہوئے، اور نہاتے نہاتے بھیگتے بھیگتے یا محمد کہتے کہتے اپنے گھروں کی طرف لوٹنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی اور آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی ہیں۔ آپ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں اسی وقت بارش برسا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے نبی کی شان، جن جیسا نہ کوئی دنیا میں آیا اور نہ ہی آئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔